مريدي لا تخف الله ربي، مريدي لا تخف الله ربي. عطاني رفعة نلت المنال، عطاني رفعة نلت المنال. مريدي لا تخف الله ربي، مريدي لا تخف الله ربي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ابن ماجہ حدیث نمبر 907. نبی معظم رسول محترم سلطان ذی حشم سراپا جود و کرم حبیب مکرم محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق کے نانا جان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ثواب پانے کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت کیجئے، اور حسب حال جس قدر نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. ولیوں کے شہنشاہ 11ویں والے پیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث السمدانی قندیل نورانی شہباز لامکانی قدس سرہ الربانی کا قصیدہ غوثیہ، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے اور رحمتوں سے دامن بھریں گے. جب صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے رحمت کا نزول ہوتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا قصیدہ غوثیہ بہت مشہور ہے، اور اس کو پڑھنے کے فضائل بھی ہیں جو کہ آپ امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنجسورہ میں دیکھ سکتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرِّ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي. اگر میں اپنے راز کو مردے پر ڈالوں تو وہ مردہ فوراً اللہ تعالی کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہو. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مردوں کو زندہ کیا. پچھلے سلسلے میں آپ کو امیر اہل سنت کے رسالے منع کی لاش سے ایک حکایت عرض کی تھی، مزید سنیے. چنانچہ سلطان الاذکار فی مناقب غوث الابرار میں ہے، ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق دریا کی طرف تشریف لے گئے. وہاں ایک 90 سالہ بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطع رو رہی تھی. ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، مرشدی اس ضعیفہ کا اکلوتا خوب رو بیٹا تھا، بہت حسین تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی. دولہا دلہن کو لے کر نکاح کے بعد اس دریا میں کشتی کے ذریعے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی. اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے. یہ بڑھیا روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے. حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے. چند منٹ تک کچھ ضرور نہ ہوا.
بےتاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے میرے پیارے یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے، ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے، کن کا مطلب ہے ہو جا، تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بتقاضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں، ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کروا دیا ہے، اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکا یک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ، دولہا دلہن اور باراتی کے ساتھ سطح آب پر نمودار ہو گئی، چند ہی لمحوں میں کنارے پر آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد علی رحمت اللہ الجواز سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار آ کر میرے غوث پاک، میرے مرشد، میرے آقا غوث العظم علی رحمت اللہ الاکرم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرنے کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ سبحان اللہ۔ نکالا تھا پہلے کہ ڈوبے ہوں کو، نکالا تھا پہلے کہ ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، پھنسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا، پھنسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم، بور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العلیہ بارگاہ غوثیت میں یوں استغاثہ کرتے ہیں، جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے، جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے، جلائے یعنی زندہ کیے، جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے، مردہ دل کو بھی جلا آقا
بھی جلایا غوث اعظم دستگیر. بعض پڑھنے والے اس کو پڑھتے ہیں دستگیر، صحیح ادائیگی یہ ہے دستگیر. دست یعنی ہاتھ، یعنی ہاتھ پکڑنے والا، سہارا دینے والا. مردہ دل کو بھی جلایا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ. سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت سے اس واقعے کے بارے میں سوال کیا گیا. یعنی 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات جو تھی وہ غوث پاک نے ترا دی. تو اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت نے ارشاد فرمایا، فتاوی رضویہ جدید صفحہ 629 جلد 29، فرمایا اگرچہ روایت نظر سے نہ گزری مگر زبان پر مشہور ہے اور اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں، اس کا انکار نہ کیا جائے. بعض جگہوں پر گھروں میں غوث پاک کی تصویر بناتے ہیں، غوث پاک سے عقیدت ہے مگر علم نہیں ہے کہ عقیدت کیسی ہونی چاہیے. غوث پاک سے بہت محبت ہے، 11ویں شریف دلاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر غوث پاک کا نام معلوم نہیں. غوث پاک کے والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، غوث پاک دنیا میں کس قصبے میں تشریف لائے، کس شہر میں تشریف لائے، آپ نے بغداد کب ہجرت کی، آپ کا انتقال وصال مبارک کب ہوا، آپ کا مزار پر انوار کہاں ہے. آپ عالم نہیں، مفتی تھے، مفتی مفسر تھے، محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے. یہ اکثر کو پتہ نہیں ہوتا، اور اسی جہالت کی بنا پر گھروں میں وہ تصاویر لگی ہوتی اور غوث پاک سے منسوب وہ تصویر بناتے ہیں، اس میں داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی بناتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ درست نہیں. ہمارے غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق کی پوری داڑھی اور گھنی داڑھی تھی، سینے پاک کو بھری ہوئی تھی. اور یہ تصویریں لگانے کا حکم یہ ہے کہ یہ جائز نہیں. رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے، غوث پاک کی تصویر لگانا بھی جائز نہیں. اور یہ خیالی تصویر ہے، ظاہر ہے وہ کشتی کو ترایا جا رہا ہے اور وہ تصویر بنی ہوئی، یہ درست نہیں. تو محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے، مگر شریعت کے دائرے میں. جہالت کے ساتھ ہوتی تو پھر انسان گناہ بھی کرتا ہے. مگر بہرحال ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان و قدرت عطا فرمائی کہ آپ نے مردے بھی زندہ کی. بہجت الاسرار جو کہ بہت مستند کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک مقتول کو زندہ فرما کر اس سے اس کے قاتل کا نام معلوم کیا. وہ کہہ کر کم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو. بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا. ایک عورت بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئی اور اپنے بچے کو آپ کی خدمت میں چھوڑ گئی تربیت کے لیے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جب آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ بھوک اور شب بیداری کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا ہے، رنگ زرد پڑ گیا ہے اور جو کی روٹی کھا رہا ہے. اور غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق کے سامنے برتن میں مرغ کی ہڈیاں رکھی ہیں جس سے حضور نے تناول فرمایا تھا. عرض کی میرے مرشد آپ تو مرغ کھائیں، میرا بچہ جو کی روٹی کھاتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ہڈیوں پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا، فرمایا زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے. جو بوسیدہ یعنی پرانیاں ہڈیاں زندہ کرے گا. یہ فرمانا تھا کہ وہ مرغ یا مرغی فوراً زندہ ہو کر صحیح سالم کھڑی ہو گئی اور اپنی آواز نکالنے لگی. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تیرا بیٹا ایسا ہو جائے گا تو جو چاہے کھائے. سبحان اللہ. جلایا استغفان مرغ کو دستے کرم رکھ کر بیاں کیا ہو سکے احیاء موتا غوث اعظم کا. تو غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شان و عظمت عطا فرمائی.
ایک بار چیل چلاتی ہوئی گزری، حاضرین کی توجہ بٹی، وہ تشویش میں آئے تو غوث پاک نے ہوا کو حکم دیا اس چیل کا سر لے لے. وہ فوراً چیل ایک طرف گری، اس کا سر دوسری طرف. میرے غوث پاک کرسی مبارک سے نیچے آئے، چیل کو اٹھایا، دستے مبارک پھیرا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو فوراً وہ چیل زندہ ہو کر سب کے سامنے اڑتی ہوئی چلی گئی. سبحان اللہ. فارسی شعر فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے قادر، تو قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، مردے کو تو جان دیتا ہے اور زندہ کو بے جان کرتا ہے. تم نے مردوں کو جلایا ہے، ہمارے دل بھی کرو زندہ، کہ یہ مردار ہیں غوث اعظم، یہ ہمارے دل مردار ہیں. قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، بالیقین تم نے تو مردوں کو جلایا یا غوث. رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں اللہ تعالیٰ غوث پاک کی سچی محبت نصیب فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مريدي لا تخف الله ربي، مريدي لا تخف الله ربي، عطاني رفعة نيت المنال، عطاني رفعة نيت المنال. مريدي لا تخف الله